ظاہر ہے پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ جو توشہ خانہ 2 کیس کی سماعتیں ہیں وہ رک گئی تھیں، پہلے بڑے تواتر سے ہو رہی تھیں اور پھر اس کے بعد اس میں گیپ آیا جس پہ پاکستان تحریک انصاف تحفظات کا اظہار کر رہی تھی. تو اس کیس کے میرٹس اور ڈی میرٹس پہ جانے سے پہلے جو یہ فیصلہ آیا ہے، کیا یہی ایکسپیکٹڈ ایک آؤٹ کم تھا جس طرح سے یہ ٹرائل چل رہا تھا اور جس طرح کے الزامات تھے؟ عمران خان کو سزا ملنا جی کوئی خبر نہیں ہے. تنزیلہ آج کل اگر عمران خان صاحب کو سزا نہ ہو تو وہ خبر ہوگی. یہ تو بالکل ایکسپیکٹڈ بھی تھا، اور جس طرح سے ون سائیڈ ٹرائل چلایا گیا، جس طرح سے یہ توشہ خانہ 2 کی ساری جو کاروائی کی گئی، یہ تو ایک اور سیاسی کیس ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جس کی کوئی اس سے زیادہ سیریس کیس زرداری صاحب کے پاس کے اوپر، نواز شریف صاحب کے اوپر ہیں، جہاں انہوں نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لے لی تھی. نیب کے ریفرنسز جو ہیں ابھی تک پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوتی. ہمارے ملک میں جو یہ مقدمات ہیں یہ بھی سیاسی ہوتے ہیں، سزائیں بھی سیاسی ہوتی ہیں. اس میں میرٹ والی بات تو ہے نہیں. لیکن تو اس میں کچھ آج کل کے جو حالات ہیں جی بات اس پوری میں کر تو لیجیے. کچھ اور ایکسپیکٹ کرنا ہی اب سے نا گناہ ہے. کوئی اور چیز جو کیا ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے. تو لہٰذا یہ جو فیصلہ ہے کم سے کم میرے لیے تو بالکل کوئی ایسی حیرت کی تو اس میں بات نہیں ہے. آپ کے خیال لیکن میں لیگل اگر یہ فورمز کیا سمجھا ہے؟ جاتا ہے، لیگل فورمز اب اس کے بعد کیا ہوں گے؟ اپیل میں ظاہرہ جائے گی پی ٹی آئی، کیونکہ بہت سارے کیسز میں سزائیں ہوئی بھی ہیں. تو اگر میں آپ سے وہ پوچھوں تو کہ جو جی لیگل بیٹل ہے وہ کہیں پہ چلے جائیں گے، وہ تو روٹین کے کام ہے. نہیں، کہیں کنکلوڈ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے آپ کو یہ لیگل بیٹل؟ دیکھیں یہ بیٹل لیگل ہے نہیں، یہ بیٹل سیاسی بیٹل ہے، یہ سیاسی لڑائی ہے اور یہ سیاسی طور سے ختم ہوگی. دیکھیے نا آپ، جو جیل کے بعد جو گفتگو ہوئی، جس طرح گفتگو اس وقت کی گئی، اس کا جو ہے وہ آج آپ کو رزلٹ بھی ملنا ہی تھا. یہ دیکھیں نا، یہی بات تو ہم سمجھا کے تھکے ہیں پی ٹی آئی والوں کو، خان صاحب کی فیملی کو، خود خان صاحب کو، کہ دیکھیں سیاست ہی کرنی پڑے گی، الٹیمیٹلی گفتگو کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ راستہ نہیں ہوتا. آپ آج ایک کیس میں سزا ہوئی ہے، حکومت نہ بھی کوئی کیس ہو، وہ 300 اور بنا لے گی، اس میں سزا دے دے گی. سو بات یہ ہے کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کی کیا اسٹریٹجی ہے. آپ تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس سے آپ پوچھیں کہ آپ کی اسٹریٹجی ہے کیا. نہ وہ اگر وہ مزاحمت کی طرف جاتے ہیں تو آج آپ دیکھیے کہ ڈالا کے بعد کوئی بندہ نہیں تھا، کوئی آپ سزا کے بعد. تو یہ ایک فیکچول ریئلٹی ہے نا کہ لوگ عمران خان کو ووٹ دیں گے، سیاسی سپورٹ دیں گے، لیکن سڑکوں پہ شاید وہ نہ آئیں. فیصل صاحب کچھ رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ پھر میں آپ سے جو آپ نے نکتہ چھوڑا تو اسی پہ سوال کرنا چاہوں گی. قادر بھائی کی جو گفتگو ہے اس کا منہ سر پر ہے نہیں. وہ خود ہی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ مورل ہے. بھائی مورل اگر کوئی چیز، اگر گفٹ بیچنا نہیں بیچنا، یہ تو گفٹ والے کی ملکیت ہے. گفٹ جو ہے وہ پیسے پے کر کے انہوں نے لے لیا. میری ملکیت ہے، میں بیچوں، میں رکھوں، کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. اس پہ تو وہ آپ بات کریں جو آپ نے گاڑیاں نکلوائی ہیں، صحیح. جس کے اوپر روز ریلیکس کر کے وہ گاڑیاں کس کھاتے میں گئی ہیں. زرداری صاحب نے بھی نکلوائی ہیں، اور نواز شریف صاحب نے مے بیک 6.5 لاکھ روپے کی. 6.5 لاکھ روپے کی تو موٹر سائیکل نہیں آتی آج کل. دیکھیں نا، یہ تو ظلم ہے. اور باقی سب کو بھی آپ سزائے دے دیں تو یہ تو خیر مذاق ہے نا. قادر بھائی کی کون سی بات، کوئی ایسی بات ہو جس کا جواب دے. قادر بھائی وہ جواب گندم ہے، سوال گندم ہے، جواب چنا ہے، بلکہ چنے کی چاٹ ہے. وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی. اچھا، تو اس لیے یہ بات سے کیا لیکن بننا. فیصل صاحب، جو ظاہر ہے اب یہ اب سزائیں ہوتی جا رہی ہیں، کنوکشنز ہیں بہت ساری کیسز میں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ مائنس عمران خان باتیں ہو رہی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، مزاحمت میں وہ کامیاب ہو نہیں سکے. آئندہ پتہ نہیں وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اسٹریٹجی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ہے نہیں. تو کیا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ نہیں تھے آج بھی اڈیالہ کے بعد، اس فیصلے کے آنے کے بعد ہونا چاہیے تھا لوگوں کو، تو کیا یہ مائنس عمران خان جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی اپنی نالائکی کی وجہ سے؟ نہیں دیکھیں، اڈیالہ کے بعد کیا جمع ہونا تھا، پشاور میں کہاں پہ لوگ نکلے یا کیا صورت ہے. دیکھ بات یہ ہے نا کہ آپ کو اوور آل دیکھنی ہوتی ہے ریئلٹیز، کہ لوگ کیسے ریئیکٹ کریں گے، لوگوں کو کیسے باہر نکالیں گے. اس وقت تک عمران خان صاحب کو مائنس تو نہیں کیا جا سکتا کسی صورت بھی. پولیٹیشنز یا پولیٹیکل پارٹیز یا سیاست جو ہے نا وہ مائنس ہوتی نہیں ہے.
اگر مائنس ہوتی تو جولیس سیزر کو سینٹ کی سیڑھیوں پہ قتل کر کے آج وہ ہسٹری کی بکس میں زندہ نہیں ہوتے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی پہ چڑھانے کے بعد ضیاء الحق کتوتی بولتا نہیں بول رہا. اسی طرح نواز شریف بے نظیر ابھی ان کی پارٹیاں ہیں, مشرف صاحب نہیں ہیں, یہ ایک ضیاء صاحب نہیں ہے, ایوب خان نہیں ہے, یہ تلخ حقائق ہیں. یہ جو ابھی ہو رہا ہے یہ بھی سارے چلے جائیں گے, عمران خان تب بھی پائندہ باد ہوگا, تب بھی زندہ باد ہوگا, لوگوں کے دلوں میں تو وہ بستے ہیں. اب مزاحمت جو ہے وہ اس لیے نہیں ہو رہی یا ہو سکتی کہ ایک تو پارٹی نے بہت زیادہ قربانیاں کارکنان نے بھی دی ہیں اور ہمارے پارلیمنٹرینز نے, لیکن اس وقت جو لوگ مطلب آفس ہولڈر ہیں وہ خود تو کبھی گئے نہیں. پچھلے سال 26 نومبر کو بھی ہمارے کارکنان نے جو ہے نا وہ دی ہے جی, قربانی دی ہے, انہوں نے تو نہیں دی. تو اس وجہ سے صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ لوگ باہر آنے کو ابھی تیار نہیں ہیں. جی حالانکہ ملک میں معاشی بحران ہے, ملک میں اور بھی بحران ہے, اور ان کو باہر لانے کے لیے پی ٹی آئی میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے عمران خان صاحب کی ذات کے علاوہ. اور وہ جو لوگ ہیں, اگر مائنس عمران خان ہوگا تو پی ٹی آئی تو ہے ہی ایک بندے کا نام جس کا نام عمران خان ہے, ٹھیک. باقی تو نہ فیملی نہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو عمران خان صاحب کی ذات ہے, وہ مرکز ہے, وہ پیوٹ ہے, وہ نقطہ ہے جس کے پی ٹی آئی جو گھومتی ہے. فیصل صاحب, اگر ایک لمحے کے لیے مانے, کچھ پچھلے دنوں میں ایک تو محمود مولوی اور فواد چودھری وغیرہ بھی کچھ نیگوسیشنز کی کوشش کر رہے تھے, کچھ ایک ہمیں لگا کہ وہاں پہ شاید کوئی انیشیٹو لینے کی ٹرائی ہے. کچھ بتائیے گا کہ کوئی ایسا انیشیٹو اس وقت سود مند ہو سکتا ہے, کیونکہ جو روش ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور اسپیشلی عمران خان صاحب کی, جن کو وہ کرٹیسائز کرتے تھے, جن پہ وہ الزام تراشی کرتے تھے, وہ وہاں سے رکے نہیں ہیں اس الزام تراشی سے یا اس روش سے. تو ظاہر ہے جب آپ اپنی روش پہ قائم رہیں گے تو دوسرے بھی پھر اپنی روش پہ قائم رہیں گے. یہ تو مطلب ایسا نہیں کہ آپ سٹیٹس کو میں ہیں. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ سٹیٹس کو اگر چلتا ہے تو پھر کیا ہوگا اس جماعت کا, اور عمران خان صاحب لمبے عرصے تک پھر جیل میں رہیں گے؟ دیکھیے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا حالات کیا ہوتے ہیں. اگر حکومت سختی کرے گی تو ظاہر ہے پھر یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی. کوشش تو ہے نا فواد صاحب کی, عمران اسماعیل صاحب کی, محمود مولوی صاحب کی, کہ کوئی جو ہے وہ کوئی صلح صفائی یا کچھ جو ہے ٹمپریچر نیچے لایا جائے. چلے عمران خان صاحب کو ابھی وہ نہیں چھوڑنا چاہ رہے تو کوٹ لکھپت والے لوگ جو ہیں وہ ہمارے لیے ڈران رہا ہو جائے, اس سے ٹمپریچر تو نیچے آتا نا تک کہ کوئی بات چیت کا ماحول تو بنے. ابھی نہیں ہے, الٹیمیٹلی تو بات چیت کا ہی ماحول بنا ہوگا. تو یہ ایفرٹ جو ہے اگر نہیں بھی ہوتی ہے اس وقت کامیاب, پھر دوبارہ ہونی چاہیے. یہ تو ایک مسلسل عمل جو ہے وہ ہوتا ہے. خیال کہ کوئی مایوس ہونے کی بات ہوتی ہے, یہ مشکلات اور آتی رہتی ہیں, یہ گنہیں جو ہیں یہ لگتی رہتی ہیں, ان کو کھولنا, نئے راستے تلاش کرنا, یہ سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے. لیکن فیصل صاحب سوری میں قطع کلامی کر رہی ہوں, لیکن جو فیصلے جو عمران خان صاحب کریں گے ظاہر راستے وہاں سے تلاش ہوں گے. سوال میرا یہی تھا کہ وہ تو اپنے موقف سے یا اپنے طریقہ کار سے یا اپنی سیاسی حکمت عملی سے ہمیں ابھی تک کہیں بھی ادھر ادھر ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. وہ قادر صاحب کہہ رہے ہیں نا ڈٹ کے کھڑا ہے عمران, تو وہ ان کے جو بھی صحیح غلط الزامات تھے وہ اسی پہ کھڑے ہیں آج بھی, جس کی وجہ سے ان کے لیے مسائل بڑھے ہیں. تو اس کا کوئی حل ہے آپ کے ذہن میں؟ بالکل حل ہے. کوٹ لکھپت کے جو لوگ ہیں وہی حل ہے نا جی اس کا. وہی عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں نا, وہی کنونس کر سکتے ہیں نا. تنزیلہ جو کنونس کر سکتا ہے اسی کو آگے کرنا ہے نا آپ نے. اگر جو بندہ کنونس نہیں کر سکتا, وہ تو آپ نے موجودہ لیڈرشپ کو دیکھ لیا, سب کو تو آزما کے دیکھ لیا. ان کو تو سو مچ ہو کہ عمران خان صاحب نے ان سے بات چیت کا مینڈیٹ بھی لے لیا ہے, وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. تو وہ بھی محمود خان اور ناصر عباس صاحب کے پاس ہے, اور دونوں کو میرا نہیں خیال کہ وہ قابل قبول ہوں گے حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو. اس کی وجوہات صحیح ہیں غلط ہیں, وہ ڈبیٹ میں جائے بغیر میں کہہ رہا ہوں. تو جو لوگ ان کو کنونس کر سکتے ہیں, عمران خان سے بات کر سکتے ہیں, ان کو ہی آگے کرنا ہے نا آپ نے, تاکہ عمران خان صاحب کو بھی ظاہر ہے جب یہ معاملہ کسی طرف لگانا ہے سیاسی طور پہ, ابھی مزاحمت کی کال جو ہے وہ دے رہے ہیں, لیکن میں تو نہیں سمجھتا کہ کے پی کی حکومت جو ہے اس وقت وہ یہ کر سکتی ہے, یا اگر کرے گی تو اس کو یہ الاؤ کیا جائے گا. 26 نومبر 2024 اور 25 دسمبر 25 میں بڑا فرق ہے. تو جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یہ
डूएबल नहीं है। ये अगर जलती आग में किसी ने छलांग लगानी है तो बेशक लगाए, लेकिन इसका फायदा कोई नहीं होना। और यही बात बाबर कराने वाली है इमरान खान साहब को। तो जब कोई बेहतर लोग जाते हैं तो वो कर ही लेंगे, इनके पास की तो बात फिलहाल नहीं है। लेकिन जो भी करे, कोई बाहर से करे तो भी उसको वेलकम करना चाहिए। इमरान खान साहब की आसानी के लिए दुश्मन भी काम करे तो मैं तो समझता हूँ कि उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्यों ना अदा करना चाहिए पाकिस्तान के लिए? इमरान खान भी क्यों ना आगे बढ़े, बढ़ना चाहिए, बढ़ेंगे वो। और एस्टेब्लिशमेंट 2 कदम पीछे क्यों ना हटे, पाकिस्तान के लिए उनको भी पीछे हटना चाहिए। हुकूमत को भी जो है वो रिविजिट करना चाहिए। आखिर मुल्क का मसला है ना जी, अवाम का मसला है, मेरा और आपका मसला है, कादर खान का मसला है, सारे देखने वालों का मसला है। आखिर हम भी तो इस मुल्क में स्टेक होल्डर है ना जी, हमारी भी तो नस्लें इधर है, हमारी आने वाली नस्लें भी इधर है। फैसल साहब, जो अब मामला ये है कि हम बहुत बार यही सवाल बार बार उसी दायरे में फिर रहे हैं कि आगे कैसे बढ़े, आगे कैसे बढ़े। तो लास्ट कमेंट आप मुझे बताइए कि कैसे क्योंकि वो सियासी माहौल जो आप लोगों को कशीदा लगता है, अगर दूसरी सियासी जमातों को देखें तो उनको बड़ा मुवाफिक लग रहा है। उनको तो कोई मसला नहीं है, वो तो हुकूमत चला रहे हैं, वो कहते हैं कि मामलात बड़े अच्छे हैं, खान साहब जेल में बैठे रहें, शायद पीटीआई मजीद टूट फूट का शिकार हो जाएगी। जो उनकी सियासी कमजोरियां हैं जमात की इस वक्त, वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स की वजह से बहुत अया हैं। तो वो जो एक बबल था कि बहुत मकबूलियत है और बहुत सुनामी आ जाएगा, वो भी मेरा ख्याल है कि अब खत्म हो चुका है। तो क्या वे आउट है अब? नहीं तंजीला, ऐसी बात नहीं है। हुकूमत से जो बात हुई है वो भी इक्वली वरीड हैं। और ये आप जो सिचुएशन जिस तरह से आप कह रहे हैं हंकी डोरी नहीं है, तमाम फिक्रमंद हैं। कुछ लोग वहाँ पे हैं ऐसे जैसे आप कह रहे हैं जिनका पॉलिटिकल सेंस इतना नहीं है या इतना विजन नहीं है, लेकिन जो विजन रखने वाले लोग हैं वो तो परेशान हैं और वो मौजूदा सूरत हाल से कोई भी खुश नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिटिकल स्पेस चली गई है, वो रीगेन करने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो किसी भी पार्टी के लिए मुवाफिक नहीं है और सियासत के लिए मुवाफिक नहीं है। और आगे बढ़ने का रास्ता तो सिर्फ और सिर्फ गुफ्तगू है, डायलॉग है, सियासी डायलॉग है। सियासतदानों के दरमियान ही गुफ्तगू जो है वो हो सकती है और आगे बढ़ने का वही एक वाहिद रास्ता है मेरी नज़र में।